السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ممون رشید اج پھر اپنے چینل اور اپنے پروگرام دے وچ آپ سب دا سواگت کردا، آپ سب نوں ویلکم کہنا۔ اج مفتی عبد الملک صاحب ساڈے نال ہیں اور اج دا جو ٹاپک ہے ساڈا، اج دا ٹاپک ہے جس طرح اسی جانتے ہیں کہ اگلا عشرہ مغفرت جو شروع ہو رہا ہے او دے تعلق دے نال مفتی صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ مفتی صاحب تھوڑا دیر تے روشنی پاؤں۔ مفتی صاحب ویلکم دے نال ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اس ٹاپک دے پر اج اپاں تھوڑی جی گل کر لیے۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ آپ نے اس عشرے کے بارے میں بتا تو دیا ہے کہ عشرہ مغفرت، حدیث مبارکہ کے اندر اس عشرے کو جو کہا گیا ہے وہ مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے۔ جی جی تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا کرنے کے کام ہے، کس لیے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، کہ کن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العزت لوگوں کو معاف فرماتے ہیں اور لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو وہ ہے سب سے پہلے کہ بالکلیہ آپ اپنے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، گناہوں سے اجتناب۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یعنی آپ گناہوں کے کام سے بچنے کی پوری کوشش کریں اور تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ اب انشاءاللہ آئندہ میں کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرنے کا، پکا ارادہ، پختہ عزم کر لے اس چیز کا، اور پھر گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی گناہ پیچھے سرزد ہو گئے ہوں اور بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت، شرمندگی اور اللہ کے سامنے اس پر استغفار، اللہ سے اس کے لیے توبہ کرنا، یہ کام کرنے چاہیے۔ تو جیسے ہی موقع ملے اور تو اس کو چاہیے کہ اپنے پچھلے کام کیے ہوئے پر کا محاسبہ کر لے کہ میں نے پچھلے وقت میں کتنا کام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا۔ اگر غلط کیا ہے تو اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو جائے کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور پھر اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ استغفار کی کثرت بتائی گئی ہے کہ استغفار کی کثرت اس مہینے کے اندر، پورے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ رکھنی چاہیے، اور کلمہ طیبہ کی کثرت، یہ اہم کام ہے اس کے کرنے کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا بھی اپنے اندر سخت پیدا کرے۔ جیسے تم یہ امید رکھتے ہو کہ میں سارے گناہ کرنے کے بعد مجھے میرا رب معاف کر دے گا، تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے تم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے معافی کی امید رکھتے ہو، ایسے ہی تم بھی اس کی مخلوق کو، جو اس کے بندے ہیں اور ان سے آپس میں آپ کے ساتھ میں کوئی تال میل، کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہو، تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو معاف کرنے کی اپنے اندر ہمت رکھو، معاف کرتے رہو۔ چوتھی بات اس عشرے میں زیادہ تر خاص طور سے کرنے کی جو ہے وہ ہے صدقہ کرنا، کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ کے غضب کو، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ انسان کو دیتے رہنا چاہیے، اور اس میں یہ بھی ہے جیسے چند چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق ہے۔ تو جو اللہ کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، ہم یہ امید رکھتے ہیں۔ لیکن ایک ہے بندوں کا حق، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے کسی بندے کی کوئی زمین دبائی ہے، کسی بندے کو تم نے گالی دی ہے، کسی بندے کے تم نے ناحق تماچا مارا ہے، تو اس کا حق وہی، تم اس کو ہی ادا کرو گے، اس کو وہی بندہ اس کو معاف کرے گا۔ تو اس لیے جیتے جی دنیا میں جیتے ہوئے ہمیں یہ جو میں نے ابھی چند چیزیں بتائی ہیں، اسی کے اندر سے یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اپنے اندر ایک مادہ اور اس کی سکت اور ہمت رکھنی چاہیے، خود بھی معاف کرتے رہیں، دوسروں سے بھی معافی مانگتے رہیں۔ لیکن ہاں کچھ گناہ ایسے ہو گئے ہیں، مثلاً کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کر دی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے، معاف بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے علماء
کرام یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اب آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں کسی طرح جنت میں جانے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤ، تو کہا کہ صدقہ اس طریقے سے کرو کہ میں نے فلاں بندے کے شان میں جو گستاخی کی یا فلاں بندے کا میرے پہ جو کوئی حق ہے، اللہ یہ صدقہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بندے کو اس کی طرف سے اتنا عطا فرما دینا، اتنا عطا فرما دینا کہ کل قیامت میں وہ مجھ سے اپنا حق نہ مانگ سکے۔ تو اس طریقے سے کرنے کے اس عشرے میں کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے کی ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب نے دس ਦਿੱਤਾ ہے جی جو ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਤਗਫਾਰ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਤੈਯਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।